علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فعزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ، اس کی آخری 3 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ينفر من البیت الذی فیہ تقرأ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں پہلی آیت کریمہ میں ایک دعا کا ذکر ہے۔ دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل، اصل میں بنی اسرائیل کے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی کا معنی ہے اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے 12 بیٹے تھے، آگے وہ 12 قبائل بنے، پھر اس طرح بڑھتے بڑھتے بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے، اور مختلف خاندان تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک ممتاز پیغمبر گزرے، کلیم اللہ ہونے کا شرف جنہیں حاصل ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کا، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، تورات اللہ رب العزت نے جنہیں عطا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں مبعوث کیا تھا۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، نجومیوں کے کہنے کی بنا پر کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا وہ جوان ہوگا اور تیری سلطنت کو وہ ختم کر دے گا۔ اس بنا پر اس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کروایا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہر چیز پر قادر ذات ہے، تو ظاہر بات ہے جسے وہ بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ وہ تو قادر ذات ہے، چاہے تو کسی کو تخت پر بٹھائے، چاہے تو کسی کو تختے پر بٹھا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، فرعون کے مظالم بنی اسرائیل پر بہت بڑھ چکے تھے، ان کی نجات کے لیے کہ بنی اسرائیل کو بھی آزاد کرائے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے جو شریعت ملی ہے وہ بھی ان تک پہنچائے، اللہ کے احکام کو، اللہ کی توحید کو ان تک پہنچائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور پھر بنی اسرائیل کی نجات کا وہ ذریعہ بنے بحر کلزم سے۔ وہ سارا واقعہ پہلے پارے میں آتا ہے کہ کس طرح دریا کو ان کے لیے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، وہ سارے بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے، فرعون پیچھے آیا اپنی فوج کے سمیت، اس میں وہ غرق ہو گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد قرآن کریم میں
یہ دوسرے پارے کے آخر میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس دعا کا پس منظر وہ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے احکامات تھے، بنی اسرائیل نے ان احکامات کو پس پش ڈالا۔ ظاہر بات ہے جب اللہ اور رسول کے حکموں کو ہم پیچھے چھوڑیں گے، اپنی خواہشات کو آگے کر لیں گے، منمانی زندگی گزاریں گے، تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو وبال پڑے گا۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد ظاہر بات ہے جب اپنے اس راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹے، اپنی منمانی شروع کر دی، اپنی خواہشات کے اوپر چلنا شروع کر دیا، تو قوم عمالقہ ان کے اوپر مسلط ہو گئی اور اس نے ان کو اپنے وطن سے بے دخل کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر بھی حملے کرتے رہے، ان کی بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، ان کو بیٹوں کو قید کر لیتے تھے۔ بالآخر میں سمجھ آئی کہ ہم نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی ہے، اصلاح کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، تو آئے اس وقت کے پیغمبر کے پاس، وہ پیغمبر تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ ایک قائد، ہمیں ایک امیر وہ ہمارے لیے اللہ منتخب کر دے، ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دے، تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں، اس کی کمانڈ میں ہو کر جہاد کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ فی سبیل اللہ سے معلوم ہوتا ہے وہ جہاد کے لیے، وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے کے لیے اپنے پیغمبر سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا قائد مقرر کر دیجئے، ہمارا امیر بنا دیجئے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یہی اسی رکوع میں آتا ہے، آخری 2 رکوعوں میں، کہ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، یہاں نبی کا نام نہیں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نبی کا نام حضرت شموئیل تھا، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ایک بادشاہ جس کی ماتحتی میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا یہ نہ ہو کہ اللہ جہاد فرض کر دے اور پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ اور پھر تم لڑائی نہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، کون سی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ہمارے اوپر تو اتنا ظلم مستم ہوا ہے، ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو غلام بنا دیا گیا، پھر بھی ہم جہاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو انہوں نے کہا وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ ہمیں نکالا گیا مِنْ دِيَارِنَا، اپنے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا، اور اپنے بیٹوں سے ہم جدا کر دیے گئے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا، قتال فرض کر دیا، پھر آگے ذکر آتا ہے کیسے انہوں نے بزدلی دکھائی۔ بہرحال انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر منتخب کر دی، تو اللہ رب العزت نے ان کی درخواست کی جواب میں ایک باصلاحیت انسان کو ان کا امیر مقرر کر دیا، منتخب کر دیا، جس کا نام طالوت تھا۔ تو وقت کے پیغمبر نے انہیں بتایا کہ تمہارے لیے حضرت طالوت کو اللہ رب العزت نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو اب پھر وہ حیرت اور تعجب کے ساتھ کہنے لگے، جب پیغمبر نے کہا ان کے لیے، وقال لهم نبیہم، کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے مبعوث کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنا کر۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، وہ کہنے لگے حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ کہنے لگے، انا یکون له الملک، اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے۔ اور ساتھ یہ کہا ولم یؤت سعۃ من المال، وہ مال میں فراوانی نہیں دیا گیا، وہ تو اتنا امیر نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر بادشاہت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو وہ نبیوں کے خاندان سے ہے قریب قریب، اور نہ وہ بادشاہوں کے خاندان سے، اس لیے کہ نبوت جو چلی آ رہی تھی وہ لاوی بن یعقوب کی نسل میں نبوت چلی آ رہی تھی، اور جو بادشاہت چلی آ رہی تھی تو وہ یہودا کے خاندان سے بادشاہت چلی آ رہی تھی، اور یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بھائی تھا بنیامین سب سے چھوٹا، یہ تو اس کی نسل سے ہے، اس کی ہم بادشاہت کیسے مانیں؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، بتایا کہ اس کا انتخاب میں نے نہیں کیا ہے، اس کا انتخاب تو اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہ اس تک تمہاری ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔
اس لیے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے اس کو چن لیا، علیکم تمہارے اوپر۔ اور پھر ظاہر بات ہے اللہ نے اس میں جو خوبیاں دیکھی ہے تو اس کی بنا پر اللہ نے اس کو تمہارا امیر بنا دیا ہے۔ وہ اس میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبی ایک تو علم کی ہے کہ یہ علم میں باقیوں سے ممتاز ہے، اور دوسری جسم میں کہ جسم میں بھی باقیوں سے ممتاز ہے، اس لیے کہ یہ بڑا طاقتور انسان ہے، قداور انسان ہے۔ دشمنوں کے اوپر روب اور دبدبہ اس کو دیکھ کر دشمن روب اور دبدبے میں آ جائیں گے۔ دونوں چیزیں جو امیر کے لیے ہے، قیادت کے لیے ہیں، وہ اس میں موجود ہیں۔ اور باقی رہی یہ بات کہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے ملک وہ اپنی بادشاہ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اور پہلے تو انہیں وقت کے پیغمبر نے عقلی طور پر سمجھایا کہ اس کو اپنا امیر مان لو، اس کو اپنا بادشاہ مان لو، اس کی ماتحتی میں، اس کی کمانڈ میں تم جہاد کرو، اپنے وطن کو بھی آزاد کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو۔ پھر انہوں نے پیغمبر نے انہیں حصی طور پر سمجھایا کہ چلو اس کے لیے ایک نشانی ایسی دلیل ہوگی کہ جس کو دیکھ کر اگر تمہارے اندر اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہوا، ایمان ہوا اللہ کے اوپر، تو پھر وہ نشانی تمہارے لیے کافی مشافی ہو جائے گی کہ اللہ اس کی امارت پر، اس کی قیادت پر اللہ کوئی نشانی بھیج دے۔ اور پھر پیغمبر نے بتایا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان آیت ملکی یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں سکون و اطمینان ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی اس کی عمارت کے لیے، اس کی قیادت کے لیے وہ تابوت سکینہ، اصل میں بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت، ایک صندوق تھا جس میں تورات کی تختیاں موجود تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لباس تھا، حضرت ہارون کی علیہ السلام کی پگڑی تھی، اور ان کے متبعین اور ان کے خاندان کی کچھ چیزیں تھیں متبرک جو اس صندوق میں تھی۔ تو بنی اسرائیل کے لیے ایک اطمینان قلب تھا کہ اس میں تورات کی تختیاں موجود ہیں۔ وہ جب بھی پہلے کہیں لڑائی کے لیے جایا کرتے تھے تو اس کو آگے رکھا کرتے تھے، لیکن جب قوم عمالقہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ صندوق بھی اٹھا کر لے گئے، وہ تابوت بھی اٹھا کر لے گئے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر شموئیل کے ذریعے نے بتایا کہ اس کی عمارت کی نشانی پھر یہ ہے۔ شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ تابوت اللہ رب العزت تمہارے پاس معجزانہ شان کے ساتھ پہنچا دے گا جو تمہارے دلوں کے لیے اطمینان ہوگا۔ اگر وہ تمہارے پاس پہنچ جائے اور تابوت کے ذریعے اللہ پہنچائے گا تو پھر تو تم اس کی عمارت اور قیادت کو تسلیم کر لو گے۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے سامنے وہ تابوت میں پیش کر دیا تو ہم مان لیں گے۔ وہ عمالقہ کے پاس جو تابوت تھا، جو صندوق تھا، جب اللہ کو واپس پہنچانا مقصود ہوا کہ بنی اسرائیل کے پاس اس تابوت کو واپس پہنچائے، تو پھر اس تابوت کو وہ جہاں بھی لے جاتے تھے وہاں وبا پھوٹ پڑتی تھی۔ ایک شہر میں لے جاتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی، اور پھر وہاں سے اٹھاتے دوسری شہر میں لے جاتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی، تیسرے شہر میں لے جاتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی۔ تو وہ قوم عمالقہ وہ تنگ آئے، اس تابوت کو بیلوں کے اوپر لادا، بیل گاڑی کے اوپر اس کو چھوڑ دیا، فرشتوں نے اس کو ہانک کر لے کے آ کے حضرت طالوت کے گھر کے پاس لے آئے۔ تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا۔ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں اس طرح ان کے پاس تابوت پہنچا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تابوت ان کے پاس اس طرح آیا تھا جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ تحمل الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے لے کے آئے گے۔ تو اسی طرح ہوا، وہ فرشتے فضا میں اس کو اٹھا کے لے کے آئے اور سیدھا آ کے تابوت کو حضرت طالوت کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو انہوں نے مان لیا کہ یہ ہمارا قائد ہے، یہ ہمارا امیر ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس کو مان لیا۔ تو حضرت طالوت کو جب انہوں نے اپنا امیر اور اپنا قائد مانا تو پھر تقریباً بنی اسرائیل کے 70 یا 80 ہزار نوجوان ان کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ حضرت طالوت کو اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیت بھی دی تھی اور بڑی سمجھداری بھی دی تھی۔ انہوں نے جب راستے میں چلتے ہوئے دیکھا بنی اسرائیل کو کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب جدا ہوئے طالوت بالجنودی اپنے لشکروں کو لے کر، تو جب ظاہر بات ہے 80-70 ہزار یا 80 ہزار نوجوان ہو تو چھوٹے چھوٹے کئی لشکروں میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا یہ تو ایسے جا رہے ہیں جیسے کسی میلے میں انہوں نے شریک ہونا ہے۔ تو حضرت طالوت نے سوچا کہ ان میں تو ظاہر بات ہے مجھے تو وہ لوگ چاہیے جو آزمودہ کار ہوں،
مجھے تو وہ لوگ چاہیے جہاد کے لیے جو بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے ہو، جو گرمی اور شدت کو برداشت کر سکتے ہو، اور جن کے اندر قوت ارادی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، اور جو ہم ہمت و استقلال والے ہو، جو صبر و ثبات جیسی صفات سے مالا مال ہو، جن کے اندر اطاعت امیر سے جو لوگ شرسار ہوں، مجھے تو ایسے لوگ چاہیے۔ یہ تو سارا بہنگم ہجوم ہے، اور یہ جائے گا تو ظاہر بات ہے الٹا فتح کے بجائے شکست نہ ہو جائے۔ مجھے تو صبر و ثبات والے چاہیے جن کے اندر صبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، اس لیے کہ تھوڑے صبر والے ایک بے صبر ہجوم پر وہ بھاری ہو جاتے ہیں، تو مجھے تو ایسے لوگ چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے جانے میں بعض لوگ مال غنیمت کے طور پر بھی چلو ہمیں فتح ملے گی، مال غنیمت حاصل ہو جائے، ایسے بھی چلے جاتے ہیں، اور بعض مخلصین ہوتے ہیں اور بعض غیر مخلص بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، تو ان کو آزمانا ضروری تھا تاکہ مخلصین اور غیر مخلصین جدا ہو جائیں، تاکہ ان کے ساتھ ایسی صفات والے ہیں جن میں اعلیٰ قسم کی اخلاقی اور ایمانی صفات پائی جاتی ہیں۔ اور پھر حضرت طالوت کے لیے آزمانا یہ بھی ضروری، اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کی جو پرانی تاریخ ہے وہ تاریخ ایسی ہے کہ وہ بزدلی سے، بے وفائی سے، فرار سے، اور اس طرح ان کا تلبن مزاجی یعنی متلبن مزاج، اس قسم کی مثالوں سے ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ مزاج ان کا بدلتا رہتا ہے، وعدہ وہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ مزاج کی تبدیلی کی بات قرآن کریم میں پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، ماشاءاللہ مولانا طاہر صاحب درس دیتے رہتے ہیں۔ پہلے پارے میں بنی اسرائیل کے آپ نے بڑے واقعات پڑھے ہوں گے کہ کس طرح وہ بنی اسرائیل انہوں نے دیکھا کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے فرعون وہ پانی میں غرق ہوا، پھر دوسرے کنارے پر وہ دیکھ رہے تھے، آگے میدان تی آیا، صحرائے سینا آیا، صحرائے سینا میں ظاہر بات ہے نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا، اور پھر کھانے کے لیے من و سلوہ مہیا کر دیا، اور پینے کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک پر گئے اور تورات دینے کے لیے، تو پیچھے سامری نے بچھڑا بنایا، اور بچھڑے نے آواز نکالی تو سارے اس کی آگے سجدہ کرنے لگے، اور سامری نے کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے، تمہارا معبود ہے۔ تو اتنی متلبن مزاجی ہے، اتنا مزاج کا ان میں ٹھہراؤ نہیں ہے کہ کسی ایک بات پر وہ ٹھہرے، تو اس لیے آزمانا ضروری تھا۔ تو حضرت طالوت کو وقت کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کی آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے تم جا رہے ہو اس راستے میں آگے ایک ندی آتی ہے، ایک دریا آتا ہے، تو اس دریا سے اللہ رب العزت انہیں آزمائیں گے۔ فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم، وقت کے پیغمبر نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تمہیں آزمانے والے ہیں، بنہر ایک نہر یعنی ایک ندی کے ذریعے، ایک دریا کے ذریعے۔ اور آزمائش کیا ہے؟ فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پیا منہ اس میں سے، فلیس منی وہ فلیس منی میرے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہ میرے رفیقوں اور میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا۔ ایمان سے نہیں نکالا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی بے ایمان ہو جائے گا، نہیں، فرمایا وہ ہمارے ساتھ آگے جہاد کے لیے روانہ نہیں ہو سکے گا، وہ ہمارے رفیق اور ہمارے ساتھیوں میں سے نہیں بن سکے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس سے نہ چکھا فَإِنَّهُ مِنِّي، پس بے شک وہ میرے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، تھوڑی سی اجازت دے دی ہاں کہ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر جس نے ایک چلو بھرا، غرفتاً بیدی ایک ہاتھ کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کے ساتھ نہیں، ایک ہاتھ کے ساتھ چلو بھر کر پی لیا تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ اور آگے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے، موسم گرمی کا تھا، سورج آگ برسا رہا ہے، دل ان کے جل رہے ہیں، حلق میں کانٹے ہیں، پیاس شدت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو پھر ایک گھونٹ پانی کا یا ایک چلو پانی کا وہ پیاس تو بجھاتا نہیں ہے، اور زیادہ پیاس لگاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو آزمائش مقصود تھی کہ کون صبر کرنے والا ہے، کون اللہ اور رسول کے حکموں پر چلنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر کون ماننے والا ہے۔ تو وہی ہوا جب وہ پانی انہیں نظر آیا ٹھنڈا میٹھا پانی، تو بجائے اس کی کہ وہ ایک چلو بھرتے اس پر ٹوٹ پڑے اور اتنا پانی پیا کہ اپنے پیٹوں کو انہوں نے مشکے بنا دیا۔ اور ان میں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فشریبوا منہ، انہوں نے پیا اس سے، الا قلیلا منہ، مگر تھوڑے اس میں سے، تھوڑے سے تھے۔ ظاہر بات ہے 70-80 ہزار کا لشکر ہو، اس میں 313 تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو 313 تھے جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کا حکم مانا، حضرت طالوت کا اعلان سن کر انہوں نے صرف ایک ایک چلو پانی پیا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا ان کی پیاس بھی ختم ہو گئی، وہ اسی طرح چست و چالاک رہے، اور جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا تو وہ آگے سستی ان کے اوپر چھا گئی، غفلت ان کے اوپر چھا گئی، ندی کے پار ہوئے، آگے تھوڑا سا چلے تو کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم برجال وجنود،
ہوتی ہے، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے جالوت کے ساتھ لڑنے کی اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی، ہم تو اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ وہاں یہ کہا اور واپس لوٹا۔ اب صرف 313 شیر دل، 313 صاحب ایمان اور اللہ رب العزت کی جانب سے گویا اطاعت امیر کے ساتھ اور اعلیٰ قسم کی اخلاقی اور روحانی صفات سے مالا مال یہ 313 کا لشکر رہ گیا۔ فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ وہ چلے 313، آگے مقابلے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جالوت اس کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر ہے، اور 1,00,000 کا لشکر جب سامنے آیا تو جالوت انتہائی جابر اور انتہائی طاقتور انسان اور قدامت اور جنگجو قوم ہے ساری، اور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ وہ لیس ہے، وہ جب میدان جنگ میں وہ سامنے آیا تو ان صبر والوں نے جب دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ ملنے والے ہیں، ان کی ملاقات اللہ کے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ فتح اور شکست جو ہوتی ہے یہ قلت اور کثرت کی بنا پر نہیں ہوتی ہے کہ یہ زیادہ ہے اور ہم تھوڑے ہیں، فتح اور شکست اللہ کی نصرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ لڑنے کا کہا گیا، ہم لڑیں گے، ہم اپنی ڈیوٹی پورے کریں گے اور ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے، باقی فتح اور شکست وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں، ہم نے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں اور بڑی جماعتوں پر وہ غالب آ گئی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو تسلی دینے لگے اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے ہم تو صبر والے ہیں، اللہ مع الصابرین، اور اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور واقعی اللہ کی معیت جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو صبر و ثبات کے ساتھ عزم و استقلال کے ساتھ رہنے والے، جو اپنے پیغمبر کو حکم ماننے والے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے۔ اور یہی ہوا میدان بدر میں 313 ہے اور مقابلے میں 1,000 مشرکین کا لشکر ہے اور ہتھیاروں سے لیس ہے، اور یہ 313 جو ہے ان کے پاس 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہے، اور یہی ان کے پاس ساز و سامان تھا۔ نبی علیہ السلام ایک چھپر کے نیچے بیٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑگڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اگر اس جماعت کو تو نے فتح نہ دی، اسے شکست ہو گئی تو تیرا نام دنیا میں لینے والا نہیں رہے گا، میرے پاس اتنی پونجی تھی، میں یہ پونجی تیرے پاس لے کے آیا ہوں۔ پھر وہی ہوا کہ وہ 70 کافر قید ہوئے، 70 کافر جو ہے وہ مارے گئے، ادھر سے 14 صرف مجاہدین وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی علیہ السلام کے جانثار تھے، ان میں 8 انصاری شہید ہوئے، 6 مہاجرین شہید ہوئے۔ اور پھر تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی تھی وہ تربیت ایسی تھی کہ کفار آج بھی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، حیران رہتے ہیں کہ کیسے انہوں نے میدان جنگ میں کافروں کو شکست دی ہے، عیسائیوں کو شکست دی ہے، فارسیوں کو کیسے شکست دی ہے۔ جنگ موتا انہیں کبھی نہیں بھولتی ہے۔ موتا کا میدان ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3,000 کا لشکر اور مقابلے میں 1,00,000 رومی مقابلے میں آ گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جو شجاعت کے جوڑ دکھائے، اور جب شام ہوئی تو دیکھا وہ 3,000 کا لشکر فتح یاب ہے اور 1,00,000 رومی وہ عیسائی بھاگ کے، اور حضرت میدان حضرت خالد بن ولید کا تھا۔ اور پھر وہ حضرت خالد بن ولید جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عمارت سے ہٹا دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاصہ ہے کہ جہاں بھی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شرک کا شائبہ ہوگا، یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، اسی کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے تھے۔ جیسے حجر اسود کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں، اور جب بوسہ دینے کا موقع آتا ہے تو حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا تو اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پیغامات ملتے ہیں، خطوط آتے ہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، فلاں جگہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور لیڈر کون ہے، کمانڈ کون کر رہا ہے، پتہ چلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان کر رہے ہیں۔
تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو ہٹا دیا کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ فتح جو ہو رہی ہے یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ کمانڈر ہے تو اسی وجہ سے فتح ہو رہی ہے، ورنہ مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے لشکروں کے مقابلے میں فتح نہ ہوتی۔ اس لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امیر بنا دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے کہا کہ آپ اسلامی لشکر کے چیف کمانڈر تھے، آپ کو ہٹا دیا گیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یہ کمانڈر بنا دیا گیا، تو آپ کی تو وہ حیثیت نہیں رہی۔ انہوں نے کہا جب میں چیف کمانڈر تھا تب بھی میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا، اب ایک عام فوجی ہوں تب بھی میں اللہ کی رضا کے لیے لڑوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھے مسلمان اس وقت کے کہ حضرت خالد بن ولید وہ جنگ قادسیہ کا میدان ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یہ 60,000 کا دشمن سامنے دندناتا ہوا پھر رہا ہے اور میں اپنے قابو میں نہیں ہوں، آپ مجھے 60 آدمی دے دیجئے، میں ان کو مزہ چکھاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، متفکر ہو گئے، سوچنے لگے یہ جذبات میں ہے، مجاہدین اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، میں اس کو 60 آدمی دوں گا تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا شام تک مجھے وقت دیجئے اور اس پورے اسلامی لشکر میں سے مجھے اجازت دیجئے، میں 60 آدمی چن کے لے کے جاتا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید کو اجازت مل گئی، 60 آدمی اسلامی لشکر میں سے انہوں نے لیے اور 60,000 کے مقابلے میں ایک دائرہ بنا لیا، اور ایسا وہ چٹانوں کا دائرہ تھا کہ جو بھی آتا اس کے ساتھ ٹکرا کر پاس ہوتا رہا، اور بالآخر شام کے وقت دیکھا گیا 60,000 کا لشکر تھا اور 10,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر وہ بھاگ گئے، اور ادھر 60 آدمیوں میں سے صرف 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شہید ہوئے، 50 اسی طرح صحیح سالم ہیں اور فتح کے نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان تھے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ تو یہاں بھی وہی صبر و ثبات والے 313 ان کے مقابلے میں جالوت کھڑا ہے، حضرت طالوت وہ ان کے سامنے ہے۔ جب لشکر کے سامنے یہ صفیں بناتے ہیں، وہ جالوت دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ اتنا معمولی سا لشکر، ان کو تو میں اکیلے ہی کافی ہو جاؤں گا، مجھے تو اتنی بڑی فوج لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو 313 مقابلے میں ہے، جب سب بندی کرتے ہیں تو اس وقت ان کا جو امیر ہے وہ کہتا ہے اب اپنے اللہ سے ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، ہم اس لشکر کے مقابلے میں آ گئے ہیں، ہم نے صفیں باندھ دی ہے، ہمیں جو حکم تھا ہم نے وہ پورا کر لیا، اب اللہ سے مانگو، کیونکہ فتح اور شکست وہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتی ہے، اللہ کی نصرت سے ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ سامنے آئے جالوت کے وجنودہ اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا افرغ، اب انہوں نے اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل، یعنی ہمارا پورا وجود صبر کے ساتھ سرشار کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو